أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فروي عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة الرجل القرآن في غير المصحف 1000 درجة وقراءته في المصحف تضعف على ذلك إلى 2000 درجة رواه البيهقي في شعب الإيمان. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. اس حدیث پاک کو صاحب مشکات المصابیح نے کتاب فضائل القرآن میں امام بیہقی کے حوالے سے نقل فرمایا ہے. چنانچہ حضرت عثمان ابن عبداللہ ابن اوس الثقفی سے مروی ہے، وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قراءة الرجل القرآن في غير المصحف 1000 درجة، کہ آدمی کا غیر مصحف میں قرآن پڑھنا 1000 درجے کا ثواب رکھتا ہے. وقراءته في المصحف تضعف على ذلك إلى 2000 درجة، اور آدمی کا مصحف میں قرآن پڑھنا غیر مصحف میں قرآن پڑھنے پر اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے 2000 درجے تک. حاصل حدیث اور اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھ کر قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب 2000 درجے ہے، اور زبانی قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب 1000 درجے ہے. یہ اس حدیث کا مفہوم اور اس حدیث کا مطلب ہے. تو سوال یہ ہے کہ زبانی قرآن پڑھنا افضل ہے یا دیکھ کر؟ یعنی زبانی قرآن پڑھنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے یا دیکھ کر قرآن پڑھنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے؟ تو اس سلسلے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں 3 قول علامہ ابن حجر عسقلانی کے حوالے سے نقل کیا. پہلا قول ہے کہ دیکھ کر قرآن پڑھنا افضل ہے اور زیادہ ثواب کا حامل ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک میں آپ نے سنا. نمبر 2 پر زبانی قرآن پڑھنا افضل ہے، زبانی قرآن پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن کا ماہر ہے وہ روز قیامت کے دن معزز اور مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوگا. ماہر بالقرآن سے مراد جو عمدہ اور جید حافظ ہو اور صحیح اور بین مسلک اور مذہب. اور صحیح بات یہ ہے کہ جس تلاوت میں خشوع، تدبر قرآن اور اخلاص پایا جائے
اس طریقے کو اختیار کرنا افضل ہے۔ اگر ناظرہ قرآن یعنی دیکھ کر پڑھنے میں خشوع زیادہ ہے، دیکھ کر پڑھنے میں قرآن کے اندر تدبر زیادہ کر پا رہا ہے، دیکھ کر پڑھنے میں اخلاص زیادہ ہے، تو خشوع، تدبر اور اخلاص کی برکت سے دیکھ کر قرآن پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ اور اگر زبانی قرآن پڑھنے میں خشوع پایا جا رہا ہے، زبانی قرآن پڑھنے میں بھی تدبر پایا جا رہا ہے، اور زبانی قرآن پڑھنے میں اخلاص پایا جا رہا ہے، تو زبانی قرآن پڑھنا افضل ہے، زیادہ ثواب کا حقدار ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں دیکھ کر قرآن پڑھنا افضل ہے، کیونکہ زبانی قرآن پڑھنے کی بنسبت دیکھ کر قرآن پڑھنے میں غور و فکر اور تدبر زیادہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھ کر قرآن پڑھنا افضل اس لیے ہے کہ اس میں قرآن کو دیکھنا پایا جاتا ہے، اس میں قرآن کو چھونا پایا جاتا ہے، قرآن کو اٹھانا پایا جاتا ہے، اور قرآن میں تدبر کرنے پر قدرت حاصل ہوتی ہے، اور قرآن کے سے معانی اور مسائل کے استنباط کرنا پایا جاتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر اور ان حیثیات کی بنا پر قرآن کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے اور بہتر ہے۔ اور انہی وجوہات کی بنا پر مشکات کے حاشیے میں ہے کہ بہت سے صحابہ اور تابعین دیکھ کر قرآن پڑھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ خرق عثمان مصحفین لکثرت قراءتی ہی فیہما، کہ حضرت عثمان غنی دیکھ کر قرآن اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ ان کے کثرت دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے ان کے پاس موجود 2 نسخے خستہ حال ہو گئے تھے، زیادہ اٹھانے کی وجہ سے ان کے کاغذات اور ان کے جو اوراق تھے وہ ایک دم کمزور ہو گئے تھے اور پھٹنے کے در پہ ہو چکے تھے۔ تو یہ جو کثرت تلاوت جو دیکھنے کی تھی وہ تدبر قرآن کے لیے، استنباط مسائل کے لیے، اٹھانا، دیکھنا، اس کو چھونا، یہ سب ساری چیزیں عبادت ہے، اس وجہ سے دیکھ کر قرآن پڑھنا افضل ہوا۔ ورنہ تو حفظ قرآن اور زبانی قرآن پڑھنا بہتر ہے اور زیادہ ثواب کا حامل ہے، اس لیے کہ حفظ قرآن میں ایک تو قرآن کو زبان سے پڑھنا پایا جاتا ہے، اور ایک دل و دماغ کو استحضار اور دل و دماغ کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے، اور ایک فکر اور ایک اڑن ہوتی ہے، ایک دھن ہوتی ہے۔ دیکھ کر پڑھنا مشکل نہیں ہے، زبانی پڑھنا مشکل ہے، اور اصول ہے العطایا بقدر البلایا، جتنی محنت اور مشقت ہوگی اتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ لہذا اگر دیکھ کر پڑھنے میں اوپر کی مذکورہ چیزوں کا لحاظ نہ ہو تو پھر زبانی قرآن پڑھنا افضل ہے، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ علامہ طیبی نے یہاں تک فرما دیا ربما یجب القراءۃ غیبا علی الحافظ حفظا لمحفوظہ، کہ بسا اوقات حافظ قرآن پر زبانی قرآن کی تلاوت کرنا لازم ہو جاتی ہے، اس کے یاد کیے ہوئے کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کے یاد کیے ہوئے کو اپنے دل و دماغ میں مستحضر کرنے کے لیے۔ اس لیے حفظ قرآن کے تعلق سے یہ باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو علامہ نووی کہتے ہیں کہ مطلق زبانی قرآن پڑھنا افضل نہیں ہے، بلکہ زبانی مطلق دیکھ کر قرآن پڑھنا افضل نہیں ہے، بلکہ دیکھ کر قرآن پڑھنا اس وقت افضل ہے جب کہ وہ تدبر کر رہا ہو، جب وہ غور و فکر کر رہا ہو،
اس سے مسائل کا استنباط کر رہا ہو، اس وقت اس کے لیے دیکھ کر قرآن پڑھنا افضل ہے، ورنہ عام حالات میں زبانی قرآن پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن کریم کی برکات سے بہراور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے عاشقین میں داخل فرمائے۔ دیکھ کر پڑھنے کی فضیلتیں اور زبانی پڑھنے کی فضیلتیں، دونوں طرح کی فضیلتیں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔